بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو احزاب یا منزلیں، اجزاء یا پارے اور رکوع میں تقسیم کر دیا گیا تھا قرون وسطیٰ کے دور میں۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسا کیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب یا 7 منازل پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ اجزاء یا پارے۔ آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہے، جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم 30 مساوی حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے، لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں مل سکی ہے۔ البتہ علامہ بدر الدین زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رکوع۔ برصغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک رائج چلی آتی ہے، رکوع کی علامت ہے، اور یہ اس کی تعین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا، وہاں رکوع کی علامت یعنی حاشیے پر حرف عین بنا دی گئی۔ مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے اور کس دور میں کی، البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعین ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔